نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دے کر بھیجا اپنے ایک صحابی کو، حضرت حذیفہ بن یمان. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، میں کبھی ان کے بارے میں ذکر کروں گا. ان کو خط دے کر بھیجا ایران کی طرف. ایران کا جو شہر تھا کسرا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز کی طرف جو خط دے کر بھیجا، اور خط مبارک کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی ابتدا کے اندر لکھا ہوا تھا، اور اس کو اسلام کی تبلیغ کی گئی. اب وہ پرلے درجے کا جاہل آدمی تھا، اس نے نبی پاک کا نام لکھتے ہی دیکھتے ہی غصہ کیا کہ پہلے میرا نام کیوں نہیں لکھا. حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جب خط لکھا جاتا ہے تو جس کی طرف سے لکھا جاتا ہے اس کا نام جو پہلے آتا ہے. وہ جاہل آدمی تھا. خیر اس نے غصے کے اندر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک خط مبارک جو ہے وہ پھاڑ دیا. جب اس نے خط مبارک پھاڑا اور حضرت حذیفہ بن یمان ان سے کوئی کلام نہ کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی مدینے میں واپس آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ پاک کے اندر واپس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اس نے تو یہ معاملہ کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو کتاب مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 کے اندر اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 691 کے اندر حدیث کا لفظ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مزہ کا کتاب ہی، اس نے میرے نامہ کو پھاڑا، میرے خط کو پھاڑا. مزق اللہ ملک ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فرمایا حذیفہ بن یمان تم مجھے آپ میرے تک آج اطلاع پہنچا رہے ہو، جس وقت اس نے میرا خط پھاڑا تھا اسی رات سحری کے وقت اس پرویز کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا شیرویہ. کہا کہ شیرویہ اس کے بیٹے نے باپ کو جو وہ اپنے بیٹے نے ہی باپ کو جو وہ قتل کر دیا. کہا اس نے میرا خط پھاڑا ہے اور یہ گستاخی کی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بیٹے کو اس کے اوپر جو مسلط کر دیا. مجھے باتوں سے بات یاد آ گئی کہ یہ ابو لہب جو جس کے بارے میں قرآن کے اندر آیت کریمہ موجود ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ فرمائی تو ابو لہب کے جو بیٹا ایک بیٹا تو اتیبہ کے نکاح کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تو نبی کی بیٹی کو طلاق دے دیں. خیر جب طلاق دلوائی اور اس نے اونٹ سے جو نیچے بھی گرایا اور وہ ان کو تکلیف آئی، چوٹیں آئیں، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمایا کہ اے اللہ اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے دنیا کے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما، اے اللہ اس کے اوپر اپنا عذاب مسلط فرما. یہ حدیث کے لفظ ہیں. تو کہتے ہیں کہ جس وقت ابو لہب نے یہ سنا وہ اپنے بیٹے کو باہر نہیں نکالتا تھا. وہ کہتا تھا جو نبی نے کہہ دیا نا مانتا اگرچہ میں نہیں ہوں، لیکن بات بڑی سچی کرتے ہیں، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. کہتے ایک مرتبہ تجارتی قافلہ مکہ سے جو وہ شام کی طرف جانے لگا، اس کے اندر وہ اتیبہ بھی گیا اور ابو لہب نے قافلے والوں کو کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے، اگر کہیں ٹھہرنا پڑ جائے تو سامان جمع کر کے اس کے اوپر میرے بیٹے کو جو وہ لٹانا ہے، بٹھانا ہے اور ان کو سلانا ہے. یہ سارے اس نے اپنی طرف سے باتیں کی. خیر قافلہ گیا، راستے میں ایک جگہ آئی جو اس کے ساتھی تھے وہاں پر ٹھہرے اور اتیبہ کو جو ہے وہ سامان کے اوپر جو ہے وہ لٹایا گیا اور کہا رات تم نے یہاں پر گزارنی ہے. تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر، جانوروں کو بھی پتا ہے حضور کی تعظیم کا. یہ میں نے بڑا جملہ کہا ہے کہ یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ جانوروں کو بھی پتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، جانوروں کو بھی پتا ہے حضور کے اللہ کے آخری